बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ एक अहम शख्सियत ने भी धमाका किया है। और एक ख़बर और है, ख़बर यह है कि जी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के साथ ज़ाहिर है सियासी हलचल मच गई है और उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। एक अहम शख्सियत ने उनसे मुलाकात की है और उसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं, मुश्किल में इजाफा होना शुरू हो गया। किसकी मुश्किल में इजाफा शुरू हुआ है और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का प्रोसेस कहाँ तक है, उनको कहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारी तफसीलात आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। तो जनाब, वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो लुटमार गैंग है ना, यानी कि ये बुशरा बीबी वाला गैंग, ये फरागोगी वाला गैंग, ये गैंग जिसने पाकिस्तान दियों कहते हैं ना चूल्हा हिलाती हैं, इस गैंग ने ऐसी तबाही मचाई है, ऐसी तबाही मचाई कि बल्कि इनकी तस्दीक तो खुद इनके अपने कर रहे हैं। कभी इनकी मोहब्बत के वो क्या कहते हैं कसीदे पढ़ा करते थे। जनाब वो चौहान साहब, क्या नाम है उनका, रावलपिंडी वाले फयाजुल हसन चौहान साहब, उनमें ये बड़ी अपना खासियत है कि वो अल्फाजों को बड़ा जोड़ के और बड़ा तजस्सुस पैदा करके बात करते हैं। लेकिन वो जब इमरान खान के साथ थे तो तब उनके मुखालफिन के खिलाफ भी बड़ी जो नरम गरम गुफ्तगू किया करते थे और उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने इमरान खान को जब छोड़ा तो उनके खिलाफ भी बातें की और फिर बहुत सारे इंकशाफात भी किए। और उन्होंने भी ये जो फरा गैंग है, बुशरा गैंग है, ये पिंकी पीरनी गैंग है, इनकी हकीकत बयान की थी पीटीआई छोड़ने के बाद। उन्होंने कहा था कि इन्होंने पंजाब में करप्शन का तूफान बर्पा किया था। अब जाहिर है इनकी मर्जी के बगैर पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही नहीं सकती थी। किसी भी ब्यूरोक्रेट ने, किसी भी सरकारी अफसर ने अगर कहीं भी अपनी पोस्टिंग लेनी है तो उसके लिए आसान रास्ता था कि जाओ जनाब फरागोगी के तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लो, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। और फरागोगी तक जाने का मतलब यह है कि वहां पे आपको चंद करोड़ रुपए जो है वो देने पड़ेंगे और चंद करोड़ रुपए लिए जाते थे मोहतरमा बुशरा बीबी के नाम पे, जो उस वक्त पाकिस्तान की खातून अव्वल थी, यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान की अहलिया थी। तो ये पूरे गैंग ने ऐसी तबाही मचाई है कि मेरे पंजाब को इन खंडरात में तब्दील किया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मेट्रो बस जैसे, ऑरेंज लाइन जैसे, स्पीडो बस जैसे और इस तरह के दीगर कई प्रोजेक्ट लगाए हैं कि जो तब जिसकी वजह से पंजाब जो है वो मतलब चल रहा है। वरना इन लोगों ने सिर्फ लुटमार मचाई है और इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज जारी है। ताहम मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद इसमें तेजी आ सकती है। जाहिर है भाई, मुस्तकबिल का वजीर आजम है, उन्होंने मुल्क की मीशत को ठीक करने का अज़म किया है। तो मीशत को ठीक करने के लिए चोरों से पैसा तो निकलवाना पड़ेगा ना। इन डाकुओं से जो इन्होंने लुटमार मचाई थी, ये इनसे पैसा वापस लेना पड़ेगा, इनसे हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन ये हिसाब किताब जो वजीर आजम है या वजीर है या कोई इस लेवल का बंदा है कि जिसने सुपरविजन करनी है, उसका काम नहीं है कि वो जाके कहे कि फलां को पकड़ लो और जनाब इसका एसी बंद कर दो, इसका जीना हराम कर दो, इसका गद्दा चेंज कर दो, इससे मैट्रेस छीन लो, इसका पंखा बंद कर दो, इसको रात को अंधेरे में सुलाओ। मतलब ये वजीर आजम के लेवल का काम नहीं था। लेकिन इस काम के लिए जरूरी है कि सोच के लिए भी जरूरी है कि फिर बंदा जो है ना वो वजीर आजम के लेवल का हो, उसका विजन भी ऐसा हो। जिस बंदे का विजन ही ये होगा कि जनाब अली सिर्फ मुखालफिन को मारना, उसको क्या पता कि रियासत क्या होती है, अमूर मुमलिकत को कैसे चलाया जाता है। तो लिहाजा मियाँ साहब ने ये जो बड़ी अच्छी बातें की हैं कि उन्होंने कहा जी हम इंतकाम पे मैं यकीन नहीं रखता, और उन्होंने दुआ भी मांगी कि अल्लाह मुझे इससे बचाए। तो उनका फोकस तो मीशत की बहाली, लेकिन इन लोगों के खिलाफ जो मुतलका अदारे हैं उनको एक्टिव होना चाहिए, ये अच्छी बात है, वो एक्टिव हुए हैं। तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उनके भाई अहमद मुश्तबा वट्टू साहब के घर पे एंटी करप्शन ने छापा मारा है। खैर गिरफ्तारी नहीं हुई, ना वट्टू साहब की ना बुशरा बीबी की, दोनों पंजंज कामयाब। और जनाब ये वहाँ से मफरूर हैं, मिले नहीं हैं, लेकिन उनके इसके अलावा दीगर जो लोग हैं उन पर उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है। और तहरीक इंसाफ के जो साबिक अरकान हैं जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में मुख्तलिफ ठेकों के नाम पे कमीशन खाया है और पाकिस्तान को जो है वो दोनों हाथों से बेदर्दी से लूटा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ जारी है। और इस हवाले से मौजूदा डीजी एंटी करप्शन जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं
اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا کیوں مارا جا رہا ہے اور احمد مشتبہ وٹو صاحب نے کون سے گل کھلائے ہیں۔ جب بشرا بی بی خاتون اول تھیں تو نہ صرف بشرا بی بی کے یہ جو اپنا کیا نام ہے بھائی وغیرہ بھابیاں وغیرہ، بلکہ ان کے جو سابقہ شوہر سے بچے ہیں انہوں نے بھی پنجاب میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم تباہی، اس طرح کرپشن کی تباہی مچائی ہے۔ اور جناب سب سے آسان ان کے لیے راستہ یہ تھا کہ یہ ٹھیکوں کے نام پہ لوگوں سے کک بیکس لیتے تھے، پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ وہ پیپر پروجیکٹ جن کی انکشاف جو ہے وہ خود محمد خان بھٹی صاحب، یہ جو پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی کیا ہے۔ ان پیپر پروجیکٹ کے نام پر کروڑوں روپے اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی گئی ہیں۔ ان کی زمینوں جائیدادوں میں اثاثوں میں عمران خان کے دور حکومت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں جناب ان کی زمینوں سے کوئی سونے کی کانیں نکل آئی ہیں کہ جو ان کی اتنے اثاثے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے اوقاف کی زمینوں پہ قبضے کر لیے ہیں، قبرستانوں پہ قبضے کر لیے ہیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ اور یہ جو احمد مشتبہ وٹو صاحب کا کیس ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کیس ہے، اور بشرا بی بی بھی اس کیس میں اینٹی کرپشن کی جانب سے شریک ملزم کے طور پہ شامل ہیں۔ تو اس کیس میں یہ بھی وہی کیس وہی ہے جناب ٹھیکے کا۔ یہ ماڈل ولیج کا معاملہ تھا، کوئی کے بہاول کا، یہ ترقیاتی کاموں کا تھا۔ یہ 2.49 کروڑ روپے سے زائد کے غبن کا کیس ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ موصوف نے ایک تو جناب علی بوگس ٹھیکہ، یعنی کہ جو سڑک بنی ہوئی تھی اس کے پیپر پروجیکٹ کے نام پہ پیسے نکلوائے اور کروڑوں روپے جو کھا گئے۔ پیسہ وہاں پہ نہیں لگا، وہاں پہ بس وہ اوپر کہتے ہیں نا اپنا میک اپ کیا، سڑک کے اوپر تھوڑا سا میک اپ کیتا تو جناب پیسے جڑے نے اپنی جیب میں ڈالے اور نکل گئے۔ اور اس کے علاوہ وہ ٹائلیں اور اسی طرح سولنگ وغیرہ لگانے کے لیے جو چیزیں وہاں پہ مٹیریل آ رہا تھا سڑک کے لیے بھی، وہ مٹیریل بھی ان کے ڈیرے پہ چلا گیا۔ انہیں بھوکے لوگ، مطلب انہوں نے وہ اپنا ٹف ٹائل تک نہیں چھوڑی، انہوں نے کوئی اینٹ تک نہیں چھوڑی، انہوں نے سریا نہیں چھوڑا، انہوں نے کوئی ریت نہیں چھوڑی، انہوں نے بجری نہیں چھوڑی۔ وہ بھائی جڑا کچھ آیا ساڈے گھر بھر دیو اپنے ڈیرے میں۔ اور یار اتنے چھوٹے لوگ کہ ایک یہ لائٹ میرے سامنے جو بلب لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی اسٹریٹ لائٹ یہ کتنے کی ہوتی ہے؟ کوئی مطلب ویسے تو آپ لینے جائیں میرا خیال ہے کوئی 10-15 ہزار کی ہوگی یار، بہت اچھی کوالٹی والی۔ سرکاری چونکہ یہ سب نے کھاپا لگایا، پاکستان کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا، تو یہ کوئی 60-65 ہزار اس کا جو ہے سرکاری تخمینہ تھا۔ وہ اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں لگنے تھی، لوگوں کے لیے اندھیرا، اور سارا کچھ لے گئے اپنے ڈیرے پہ اور تباہی میں چاہیے پنجاب میں۔ تو یہ جو کارنامے اور اسی طرح کے کئی کارنامے ہیں جو جناب ابراہیم مانیکا کے نام پہ ہے، جو جناب خاور فرید مانیکا کے نام پہ ہے، جو یہ وٹو برادران کے نام پہ ہے، تو اس حوالے سے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جاری ہے۔ اور اب اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا تھا لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو ایک نہ ایک دن، وہ میں آگے لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ تو جناب اب ان کی کاروائی آگے بڑھنے جا رہی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی، ان کو کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا صاحب جو کہ گرفتار ہیں، خبر میں آپ کو دے دوں، یہ بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب انہوں نے بھی دھماکہ کر دیا، یعنی کہ خاور مانیکا صاحب کا بھی ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور اپنے اس بیان میں خاور مانیکا صاحب نے ان کی کرپشن کی کہانیاں تو موجود ہیں، لیکن انہوں نے بشرا بی بی کی اصلیت بھی سب کے سامنے یہاں کی ہے۔ عمران خان جو مرید بن کے گیا اور اپنی پیرنی بجا کے نس گیا، اس کی بھی اصلیت بیان کی ہے کہ یہ کس طرح سے ان کے گھر تک انٹر ہوئے، کیسے وہ مردان خانے سے زنان خانے تک انہوں نے رسائی حاصل کی، اور پھر ایسی رسائی حاصل کی کہ وہاں سے باقی جو مردان تھے، جو مرد تھے وہاں پہ، وہ سارے بس سیڈ میڈ پہ، یعنی کہ مانیکا صاحب اپنی ہی بیوی کا پریشر میں تھے۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب آئیں گے، تو پھر خان صاحب آتے رہے۔ ایون کہ عمران خان کی وہاں ان کی ایک گھر تک جانے کے حوالے سے ان کے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا، اور لیکن اس پر بھی یہ مجبور ثابت ہوئے، چونکہ بشرا بی بی ڈاڈی، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے یہ میرے مرید ہیں۔ تو وہ مرید نے ایسا وہ اپنا وہ کہتے ہیں دم کروان گیا، لے گیا، کہنا میں کچھ اور چاہ رہا تھا یار، پنجابی پھر الٹ ہو جائے گی نا، وہ نہیں کرنی۔ تو خاور فرید مانیکا صاحب نے ایک دھماکہ کر دیا ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ دھماکہ آپ سب کے سامنے ہوگا، اور ان کی جو پارسائی ہے وہ بھی یہاں ہو جائے گی، یہ کتنے پارسا ہیں۔ اور جناب اب بات کریں گے وہ اہم ملاقات کی، وہ اہم ملاقات جو میاں نواز شریف سے ہوئی، اور اس اہم ملاقات کے بعد اہم شخصیات مشکلات میں پھنس چکی ہیں۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی اور کس نے کی ملاقات، یہ بڑی اہم سٹوری ہے۔
اور جناب سٹوری یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف جیسے ہی واپس آئے ان کو بھرپور پروٹوکول دیا گیا. اب اس پروٹوکول پر بھی قوم یوتھ چیخ چلا رہی ہے. وہ قوم یوتھ جو تقریباً 2 دن قبل تک یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ جی میاں نے نہیں آنا, اور نہ میاں دے پلیٹلیٹس پلیٹاں چیک کروا لو, فلانا چیک کروا لو. اب ان سب لوگوں کا اپنا بی پی جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے. کل بھی یہ پراپیگنڈا کرتے رہے میاں نواز شریف کے جلسے کے حوالے سے. اچھا خود انہوں نے جا کے وزٹ تک نہیں کیا تھا, اور بہت سارے لوگ وہ جو وہاں گئے تک نہیں, اور وہ فون کر کے کہتے رہے کہ جناب مطلب لفظ آپ کو پتہ نہیں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. وہ کہتے رہے جناب یہ میاں دا جلسہ تے بڑھ گیا. وہ بڑھ گیا آپ کو پتہ ہے نا, شیر افضل مرور صاحب نے کہا تھا, وہ عفنان اللہ صاحب سے جھگڑے کے بعد کسی صحافی نے پوچھا, انہوں نے کہا پروگرام کا پھر کیا بنا, انہوں نے کہا پروگرام تو بڑھ گیا. وہ ایسا جملہ پھر وائرل ہوا کہ بعد میں جناب شیر افضل مرور صاحب کی وہ جو گھر پہ کاروائی ہوئی وہ خیر نہیں ہونی چاہیے تھی. وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اصل یہ بڑھ گیا. تو اب وہ بڑھ گیا جو یہ کہہ رہے تھے, تو وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اس پہ بڑا خوبصورت کمنٹس کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جلسہ کہہ رہے ہیں جلسہ بڑھ گیا, اصل میں ان کی تبدیلی بڑھ گئی. تو اب یہ سارا کچھ جو ہے نا بڑبڑیے پہ نکل گیا ہے. اور اب لیکن یہ بات ہو جائے گی لمبی, اس کو آپ چھوڑیں. یہاں پہ آئیں وضاحت, یہ جو ملاقات ہے, تو ملاقات یہ جو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, اس پر مشکلات میں کون ہے؟ میاں نواز شریف کی واپسی پہ ان کو پروٹوکول دیا گیا, نو ڈاؤٹ وہ اس کا ڈیزرو کرتے تھے, پروٹوکول مل گیا, لوگ ملنے کے لیے ایئرپورٹ تک گئے. لیکن وہاں پہ جو بڑی ملاقات ہے وہ ملاقات ہے استحکام پاکستان پارٹی کے اہم رہنما اون چودھری صاحب وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ان سے ملے. یہ ملاقات کرنے کے بعد اب آئی پی پی والے جو ہیں استحکام پاکستان پارٹی والے, یعنی کہ ان کے صدر صاحب, انہوں نے اس پر ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہے, شو کا نوٹس دے دیا کہ جی آپ نے کس حیثیت میں ان سے ملاقات کی ہے, اگر ذاتی حیثیت میں کی ہے تب بھی وضاحت کریں, اور اس ملاقات سے قبل آپ نے پارٹی قیادت کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا. اچھا یہ ملاقات سے یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں ہے, وہ لندن بھی جا کے ملاقاتیں کر چکے ہیں, وہ 16 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف کے مشیر بھی رہے ہیں, یعنی کہ وہ ان کے قریب ہیں. اور اسی طرح جہانگیر ترین بھی مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے قریب رہے ہیں. ایون کہ پنجاب میں بزدار حکومت کے خاتمے کے لیے جو اہم کردار ہے وہ جہانگیر ترین اور علیم خان نے ادا کیا ہے. اب یہ جو نوٹس جاری کیا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نوٹس جو ہے نا وہ صرف وہ پنجابی کے اندر گونگلوں تو مٹی چاڑنا, اس کے لیے ہے. بنیادی طور پہ یہ جو رابطے کیے جا رہے ہیں, یہ آنے والا جو ایک سینیریو ہے اس میں اپنا اپنا پاور شیئرنگ ہے یار. یہ رابطے سیاسی رابطے ہیں جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتے سیاست دانوں کے درمیان. تو ان رابطوں کے ذریعے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اون چودھری, علیم خان یا جہانگیر ترین اور دیگر لوگ بھی ملاقاتیں کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی ایکسپیکٹ ہے, اور پی ڈی ایم کی جو دیگر قیادت ہے وہ بھی ملاقات کر سکتی. تو یہ سیاسی رابطے ہوں گے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ان ملاقاتوں کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہے. کیونکہ اب میاں نواز شریف کا ڈنکا بج چکا ہے, اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف آنے والے وزیر اعظم ہیں. تو لہٰذا بھائی جس نے سیاست کرنی ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ حکومت میں شامل ہو. تو یہ ایک ایفرٹ ہے وہ ضرور انہوں نے کیا, اور مجھے لگتا ہے وہ وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کر دیں گے, وضاحت دے دیں گے اپنی پارٹی کو, اور پارٹی بھی اس پر اطمینان کا اظہار کر دے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.